یہ کہانی ہے ایک ایسے فقیر کی جس کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں تھی مگر اس کے دل میں ایک ایسی دولت تھی جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، صبر، قناعت اور اللہ پر مکمل یقین۔ لوگ اسے بابا رحمت کہتے تھے۔ اصل نام کسی کو معلوم نہ تھا، نہ ہی کسی نے کبھی پوچھا۔ بوسیدہ کپڑے، پٹا ہوا جھولا اور ننگے پاؤں، یہی اس کی پہچان تھی۔ بابا رحمت ایک چھوٹے سے قصبے کے کنارے پرانے درخت کے نیچے رہتا تھا۔ دن بھر وہ شہر کی گلیوں میں گھومتا، کسی سے کچھ مانگتا نہیں تھا، بس جو خود مل جاتا اسی پر شکر ادا کرتا۔ کبھی ایک روٹی، کبھی ایک پیالی پانی۔ لوگ اسے دیکھتے تو کچھ ہنستے، کچھ ترس کھاتے اور زیادہ تر نظر انداز کر دیتے۔ بابا رحمت کے پاس بیٹھ کر کوئی اس کی باتیں سن لیتا تو حیران رہ جاتا۔ وہ دنیا کی باتیں نہیں کرتا تھا، نہ شکوے نہ شکایتیں، بس اللہ کا ذکر، صبر کی باتیں، اور یہ جملہ بار بار دہراتا: جس کا رب ساتھ ہو وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ ایک دن سخت گرمی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ بابا رحمت صبح سے کچھ کھائے بغیر تھا، پیاس سے ہونٹ سوکھ چکے تھے، جسم کمزور ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا شہر سے باہر ایک ویران جگہ کی طرف آ گیا، جہاں ایک پرانا ٹوٹا ہوا کنواں تھا اور اس کے پاس ایک گھنا درخت۔ بابا رحمت نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ آواز بہت دھیمی تھی مگر دل سے نکلی ہوئی: اللہ، میں نے کبھی تجھ سے کچھ مانگا نہیں مگر آج جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ اگر تو چاہے تو ایک نوالا عطا فرما دے، اور اگر نہ چاہے تو بھی تیرا شکر ہے۔ یہ دعا کسی فریاد کی طرح نہیں تھی بلکہ ایک سپردگی تھی، ایسی دعا جو صرف وہی کر سکتا ہے جس کا دل دنیا سے خالی اور رب سے بھرا ہو۔ بابا رحمت کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن تھا جب اس کی فقیری آزمائش میں بدلنے والی تھی۔ اور آزمائش ایک راز میں۔ درخت کے نیچے خاموشی تھی، بس ہوا کہ جھون کے پتے ہلنے کی آواز اور بابا رحمت کی دھیمی سانسیں۔ اچانک اسے زمین پر ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، کیونکہ اس نے دل میں ہمیشہ یہی رکھا تھا: مخلوق کچھ نہیں کر سکتی جب تک خالق نہ چاہے۔ سرسراہٹ قریب آتی گئی۔ بابا رحمت نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، اور جو اس نے دیکھا وہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک بڑا سا سانپ خاموشی سے کھڑا تھا، نہ حملہ آور نہ غصے میں، بلکہ جیسے کسی پیغام کے ساتھ آیا ہو۔ بابا رحمت کے چہرے پر خوف نہیں آیا، وہ مسکرا دیا اور آہستہ سے بولا: اے اللہ کی مخلوق، اگر تو رزق لے کر آیا ہے تو شکر، اور اگر امتحان لے کر آیا ہے تو بھی شکر۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے کہانی کا اصل آغاز ہونا تھا۔ ایک فقیر، ایک سانپ، اور ایک ایسا خزانہ جو سونے چاندی سے کہیں زیادہ خطرناک بھی تھا اور قیمتی بھی۔ بابا رحمت کی آنکھیں سانپ پر جمی تھیں مگر دل میں ذرا بھی گھبراہٹ نہ تھی۔ عام انسان ہوتا تو چیخ پڑتا، بھاگ کھڑا ہوتا، مگر بابا رحمت اپنی جگہ سکون سے بیٹھا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر بس اللہ کا نام تھا۔ سانپ چند لمحے وہیں رکا رہا، پھر آہستہ آہستہ مڑا اور کنویں کی طرف رینگنے لگا۔ بابا رحمت نے غور کیا، سانپ بار بار رک کر پیچھے دیکھتا، جیسے اسے اشارہ دے رہا ہو کہ وہ اس کے پیچھے آئے۔ بابا رحمت نے دل ہی دل میں کہا: اگر یہ تیری مرضی ہے اے میرے رب تو میں چل پڑتا ہوں۔ وہ مشکل سے اٹھا، کمزور جسم کے ساتھ سانپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دھوپ تیز تھی مگر اب اس کے دل میں عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ سانپ اسے کنویں کے پاس لے آیا، وہی پرانا ٹوٹا ہوا کنواں جسے لوگ برسوں پہلے چھوڑ چکے تھے۔ سانپ کنویں کے کنارے رکا اور اپنا سر نیچے کی طرف جھکا دیا، پھر اس نے زمین پر زور سے دم مارا۔ ایک کھوکھلی سی آواز آئی۔ بابا رحمت چونک گیا۔ اس نے نیچے دیکھا تو کنویں کے پاس مٹی کچھ مختلف سی لگی۔ سانپ پیچھے ہٹ گیا اور خاموشی سے ایک طرف ہو گیا، جیسے کہہ رہا ہو: اب آگے تمہارا کام ہے۔
بابا رحمت نے کانپتے ہاتھوں سے مٹی ہٹنی شروع کی۔ چند لمحوں بعد اسے ایک لوہے کا پرانا صندوق نظر آیا۔ اس کا سانس رک گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر سونے کے سکے، چاندی کے زیورات اور قیمتی پتھر چمک رہے تھے۔ یہ واقعی خزانہ تھا۔ بابا رحمت پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے مگر وجہ خوشی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، اللہ! یہ کیا آزمائش ہے؟ سانپ اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ نہ اس نے خزانے کی طرف دیکھا نہ بابا رحمت کی طرف، بس موجود تھا۔ بابا رحمت نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں ماضی گھوم گیا، بھوک، فقیری، تنہائی، اور اب یہ دولت۔ وہ جانتا تھا کہ دولت نعمت بھی ہے اور فتنہ بھی۔ ایک لمحے کے لیے شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، یہ سب تیرا ہے، اب تو امیر بن سکتا ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے بابا رحمت نے دل میں جواب دیا، اگر یہ میرا ہوتا تو اللہ بغیر امتحان کے دے دیتا۔ اس نے مٹھی بھر سونے کے سکے اٹھائے، پھر ہاتھ کھول دیے۔ اللہ! اگر یہ تیرے راستے میں ہے تو رکھ، اور اگر یہ میرے نفس کا امتحان ہے تو مجھے بچا لے۔ اسی لمحے سانپ نے سر اٹھایا، جیسے اس کی بات سن لی ہو۔ بابا رحمت کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ اصل فیصلہ ابھی باقی ہے۔ خزانہ مل جانا کہانی نہیں ہوتا، اصل کہانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اس خزانے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں فقیری حقیقی امیری میں بدلنے والی تھی، ہمیشہ کے لیے کھو جانے والی تھی۔ بابا رحمت خزانے کے سامنے بیٹھا تھا مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ سامنے سونا چمک رہا تھا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ آگ لالچ کی نہیں تھی بلکہ خوف کی تھی، اس خوف کی کہ کہیں یہ دولت، اس کی ساری عمر کی فقیری، اس کا صبر، اس کا یقین نہ جلا دے۔ وہ آہستہ آہستہ بولا، اللہ! میں نے تو تجھ سے کبھی دنیا نہیں مانگی، تو نے اگر دے دی ہے تو سنبھالنے کی ہمت بھی دے، اور اگر یہ میرے لیے زہر ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ بابا رحمت نے اپنی زندگی پر نظر ڈالی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب وہ بھوکا سو جاتا تھا مگر شکو نہ کرتا تھا، وہ راتیں جب سردی میں کانپتا تھا مگر زبان پر بس شکر ہوتا تھا، وہ لمحے جب لوگ اسے حقیر سمجھتے تھے مگر اس نے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھی۔ اور آج وہی دنیا اس کے قدموں میں تھی۔ اس کے دل میں ایک آواز آئی، بس تھوڑا سا رکھ لے، اپنی بھوک مٹا لے، اپنا جسم سنبھال لے۔ بابا رحمت نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں خزانے پر نہیں، سانپ پر جا ٹھہریں۔ سانپ اب بھی وہیں تھا، خاموش، ساکن، جیسے کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ بابا رحمت کو یوں لگا جیسے یہ سانپ صرف جانور نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک گواہ ہے، دیکھنے آیا ہے کہ فقیری دولت کے سامنے ہارے گی یا جیتے گی۔ بابا رحمت نے کانپتے ہاتھوں سے ایک سکہ اٹھایا۔ سونے کی ٹھنڈک اس کی ہتھیلی میں اتر گئی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں بہت سے لوگ ہار جاتے ہیں۔ اس نے سکہ واپس صندوق میں ڈال دیا اور بلند آواز میں کہا، اللہ! اگر یہ خزانہ مجھے تجھ سے دور کرے تو میں اسے نہیں چاہتا، اور اگر یہ مجھے تیرے قریب کرے تو پھر جو تو چاہے وہی ہو۔ سانپ نے پہلی بار حرکت کی۔ وہ بابا رحمت کے قریب آیا مگر حملہ نہیں کیا۔ اس نے اپنا سر بابا رحمت کے قدموں کے قریب رکھا۔ یہ منظر بابا رحمت کے دل کو چیر گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسی لمحے بابا رحمت کے دل میں ایک خیال آیا، نہ دنیا کا نہ نفس کا بلکہ درد کا۔ اسے وہ لوگ یاد آئے جو اس سے بھی زیادہ مجبور تھے، یتیم بچے، بھوک سے بلکتے فقیر، وہ عورتیں جن کے پاس عزت بچانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بابا رحمت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ! اگر یہ خزانہ کسی کے کام آ سکتا ہے تو مجھے بس ذریعہ بنا دے۔ مالک تو ہی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔
وہ خزانے کو اپنا نہیں بنائے گا بلکہ امانت سمجھے گا۔ بابا رحمت نے صندوق بند کیا۔ سانپ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا، جیسے مطمئن ہو گیا ہو، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل امتحان اب شروع ہونا تھا، کیونکہ خزانہ مل جانا مشکل نہیں ہوتا، خزانے کو چھپانا بھی آسان ہوتا ہے، مگر خزانے کو صحیح جگہ تک پہنچانا سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بابا رحمت نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک جملہ تھا، اے میرے رب، اب مجھے راستہ دکھا دے۔ اور وہ راستہ آسان نہیں تھا، یہ راستہ تھا لوگوں کے لالچ، شیطان کے وسوسوں اور دنیا کی چمک کے بیچ سے گزرنے کا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک فقیر دنیا کے سامنے نہیں، خود اپنے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔ بابا رحمت نے اس رات وہیں کنویں کے پاس گزاری۔ نہ نیند آئی نہ آنکھ لگی۔ خزانے کا صندوق بند تھا، مگر اس کے دل میں سوال کھلے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بات کسی کو معلوم ہو گئی تو یہ خزانہ اس کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جائے گا۔ دنیا کی آنکھ سونے کو دیکھتی ہے، نیت کو نہیں۔ صبح کی روشنی پھیلی تو بابا رحمت نے اللہ کا نام لیا اور آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدم بوجھل تھے مگر دل ہلکا۔ راستے میں جو بھی ملا اس نے سلام کیا، کسی سے خزانے کا ذکر نہ کیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر تقدیر کو شاید خاموشی منظور نہیں تھی۔ بازار میں ایک آدمی نے بابا رحمت کو غور سے دیکھا۔ بولا، بابا، آج کچھ بدلے بدلے لگتے ہو، خیر تو ہے؟ بابا رحمت مسکرا دیا، خیر ہمیشہ ہوتی ہے، بس نظر کی بات ہے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں سوال رہ گئے۔ دن گزرتے گئے مگر بابا رحمت کے رویے میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ خاموش، زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید اسے کہیں سے پیسے مل گئے ہیں۔ ایک شام دو لوگ اس کے پاس آئے، بڑے پیار سے بات کی، پھر آہستہ آہستہ سوال کرنے لگے۔ بابا، سنا ہے کنویں کے پاس کچھ ملا ہے؟ بابا رحمت نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کنواں تو ویران ہے، وہاں کیا ملے گا؟ مگر بات پھیل چکی تھی، لالچ نے کان لگا لیے تھے۔ کچھ لوگ رات کے اندھیرے میں کنویں کے پاس جانے لگے، مٹی کھودنے لگے، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ جو نہ ملا تو الزام بابا رحمت پر آنے لگا۔ فقیر ہے مگر دل میں کچھ چھپا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بابا رحمت کے صبر کا اصل امتحان شروع ہوا۔ وہ چاہتا تو سچ بتا کر خود کو بچا سکتا تھا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ وہ جانتا تھا کہ سچ وقت سے پہلے سامنے آئے تو فساد بن جاتا ہے۔ ایک دن شہر کے چند بااثر لوگ اس کے پاس آئے، آواز میں نرمی، لہجے میں دھمکی۔ بابا، اگر کچھ ملا ہے تو ہمیں بتا دو، ہم مل کر فیصلہ کر لیں گے۔ بابا رحمت نے سر جھکا لیا، جو ملا ہے وہ میرا نہیں، اور جو میرا نہیں اس پر میرا فیصلہ بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ غصے میں چلے گئے۔ اس رات بابا رحمت بہت دیر تک جاگتا رہا۔ دل میں وسوسے آئے، اگر وہ زبردستی کرے، اگر خزانہ چھن گیا، اگر خون خرابہ ہو گیا۔ وہ رو پڑا، اللہ، میں نے نیت صاف رکھی ہے، اب حفاظت بھی تو ہی کر۔ اسی رات اسے وہی سانپ دوبارہ نظر آیا۔ خاموشی سے آیا، بابا رحمت کے قریب رکا اور پھر کنویں کی سمت رین گیا۔ بابا رحمت سمجھ گیا، یہ یاد دہانی تھی کہ امانت ابھی پوری طرح ادا نہیں ہوئی۔ اگلے دن بابا رحمت نے ایک فیصلہ کر لیا، ایسا فیصلہ جو نہ آسان تھا نہ محفوظ، مگر درست تھا۔ اس نے سوچا، یہ خزانہ اگر میرے ہاتھوں سے نکلنا ہے تو ایسے نکلے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کا دل نہ ٹوٹے اور کسی کا ایمان خطرے میں نہ پڑے۔ اس نے طے کیا کہ وہ اس خزانے کو ایک ایک کر کے ان لوگوں تک پہنچائے گا جن کے لیے یہ حق قطایا تھا، بغیر نام، بغیر شہرت، بغیر اعلان۔
مگر اسے معلوم تھا یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہے، کیونکہ جب انسان خیر کا کام خاموشی سے کرتا ہے تو دنیا اس پر شک زیادہ کرتی ہے۔ یہ حصہ اس کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں خزانہ پس منظر میں چلا گیا اور انسان نیت اور صبر مرکز میں آ گئے۔ اب آگے وہ وقت آنے والا تھا جہاں بابا رحمت کو یہ ثابت کرنا تھا کہ فقیری صرف نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ بابا رحمت نے جو فیصلہ کیا تھا وہ آسان نہیں تھا، مگر اس کا دل مطمئن تھا۔ اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ میں نہ اس خزانے کا مالک ہوں نہ محافظ، بس تیرا بندہ ہوں۔ مجھے وہ طاقت دے کہ میں اسے تیری مرضی کے مطابق خرچ کر سکوں، نہ کہ اپنی خواہش کے مطابق۔ اگلے کئی دن بابا رحمت خاموشی سے اپنے کام میں لگا رہا۔ وہ رات کے اندھیرے میں کنویں کے پاس جاتا، صندوق کھولتا، تھوڑا سا مال نکالتا اور پھر شہر کی گلیوں میں نکل پڑتا۔ نہ کوئی اعلان، نہ کوئی نام۔ وہ جس دروازے پر جاتا وہاں خاموشی سے مدد چھوڑ آتا اور چلا جاتا۔ کہیں کسی یتیم کے گھر آٹا اور کپڑے پہنچ جاتے، کہیں کسی بیوہ کے سہن میں چند سکے رکھ دیے جاتے، کہیں کسی مقروض کے دروازے پر اس کا قرض ادا ہو جاتا۔ لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ مدد کہاں سے آ رہی ہے، مگر کوئی بابا رحمت کا نام نہ جان پاتا۔ وقت کے ساتھ شہر میں بات پھیلنے لگی، کسی غیبی مددگار کا ہاتھ ہے، کوئی کہتا یہ کسی نیک انسان کی دعا کا اثر ہے۔ بابا رحمت یہ سب سنتا تھا مگر خاموش رہتا۔ اس کے دل میں عجیب سی خوشی تھی، ایسی خوشی جو سونا ہاتھ میں پکڑنے سے کبھی نہ ملتی۔ اسے محسوس ہوا کہ اصل امیری وہ ہے جو دل کو ہلکا کر دے، نہ کہ بوجھل۔ مگر شیطان آخری وار ہمیشہ آخر میں کرتا ہے۔ ایک رات جب بابا رحمت کنویں کے پاس تھا، چند لوگ اس کے پیچھے آ گئے، وہی لوگ جو شروع سے شک میں تھے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا۔ بابا، اب سچ بتا دو، خزانہ کہاں ہے؟ بابا رحمت نے گھبراہٹ میں بھی جھوٹ نہ بولا۔ خزانہ تھا، مگر اب نہیں ہے۔ لوگ ہنس پڑے، ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ اتنا سونا کہاں گیا؟ بابا رحمت نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ غصہ بھڑک اٹھا، ایک آدمی نے دھکا دیا، بابا رحمت زمین پر گر پڑا۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز گونجی، زمین پر سرسراہٹ ہوئی، وہی سانپ۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، خوف نے ان کی زبان بند کر دی۔ سانپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، بس اپنا پھن پھیلایا اور بابا رحمت کے پاس آ کر رک گیا، جیسے کہہ رہا ہو امانت پوری ہو گئی۔ لوگ بھاگ گئے، خاموشی چھا گئی۔ بابا رحمت نے کمزور آواز میں کہا، اللہ تیرا شکر، تو نے آخری وقت تک حفاظت فرمائی۔ اگلی صبح جب لوگ کنویں کے پاس پہنچے تو صندوق خالی تھا، ایک بھی سکہ باقی نہ تھا۔ کچھ لوگوں نے افسوس کیا، کچھ نے توبہ، اور کچھ نے پہلی بار فقیری کو سمجھا۔ بابا رحمت اس دن شہر چھوڑ گیا، کسی کو معلوم نہ ہوا وہ کہاں گیا، مگر اس کی کہانی رہ گئی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں وہ فقیر امیر ہو سکتا تھا، مگر اس نے فقیری کو چن لیا۔ مگر حقیقت یہ تھی، بابا رحمت نے فقیری نہیں چنی تھی، اس نے اللہ کو چنا تھا، اور یہی اس کہانی کا اصل خزانہ تھا۔ کیونکہ سونا انسان کو بدل دیتا ہے، مگر نیت انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ یہ تھی کہانی۔ دیکھو، جب ایک سانپ نے فقیر کو خزانہ دیا تو اس نے کیا کیا، اور اس کہانی کا پیغام یہی ہے، جسے اللہ کافی ہو، اسے کسی خزانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔